بار کئی بار دہراتا ہوں کہ جاؤ علماء سے ادب کے ساتھ پوچھو. حضرت ایک سوال ہے، صحابہ کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. حضرت صرف یہ ذرا پوچھنا ہے، صحابہ کو یہ رضا کا ٹکٹ کس عمل پہ ملا تھا؟ کون سی عبادت پہ ملا تھا؟ کون سی نیکی پہ ملا تھا؟ کون سے عمل پر اللہ نے انہیں رضا کا ٹکٹ دیا تھا؟ جب وہ سجدے میں تھے، جب وہ روزے میں تھے تب، جب وہ صدقہ دے رہے تھے تب، یا صحابہ کرام جناب حج کر رہے تھے تب. یہ صحابہ کو جو رب نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، کس عمل پہ رضا کا ٹکٹ ملا؟ کس عمل پہ اللہ نے صحابہ کو اپنی رضا کا اعلان سنایا؟ اب جناب سے سوال صرف یہ ہے، اگر حضرت بتا دیں تو اچھا ہے، اگر حضرت نہ بتائیں تو آپ کہیں میں بتا دوں، میں ناگن چورنگی سے سن کے آیا ہوں. اگر غلط ہے تو آپ بتا دیں تاکہ میں ناگن والے مولوی سے کہہ دوں کہ جناب آپ نے یہ بات ذرا صحیح نہیں کی. وہ جناب مسئلہ وہ یوں تھا، حضرت نے تو کہا تھا ناگن میں، یہ عمل، یہ صحابہ کو رضا کا ٹکٹ اللہ نے دیا اس عمل پہ تھا کہ جب وہ صحابہ کرام ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، ایک صحابی کے لیے جان دینے کی بیعت کر رہے ہیں، یہ صحابی کا دفاع، صحابی کے لیے مر مٹنا، صحابہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، صحابی کے لیے مر مٹنے کا ارادہ، یہ رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ جتنے بھی عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے رضا کا اعلان کرتا ہے. آؤ صوفیوں، تمہارا ذکر اس لیے کہ اللہ راضی ہو. آؤ عبادت گزارو، تمہاری عبادت اس لیے کہ اللہ راضی ہو. آؤ زاہدوں، تمہارا زہد اس لیے کہ اللہ راضی ہو. آؤ نمازیوں، تمہاری نماز اس لیے کہ اللہ راضی ہو. آؤ روزے داروں، تمہارا روزہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو. آؤ قربانی کرنے والوں، تمہاری قربانی اس لیے کہ اللہ راضی ہو. اور اللہ صحابہ سے رضا کا اعلان کرتا ہے تو اس وقت کرتا ہے جب وہ صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ کرتے ہیں.